بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق پڑھنے لگے ہیں جی. صفحہ نمبر 29 را کے قاعدے پر ہونے کی صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. را کے باریک ہونے کی 5 صورتیں ہیں. نمبر 1، را کے نیچے جب زیر ہو تو وہ را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. جیسے رزقن، بولو رجال، لا نفرق، فرری ہیں، پر نہیں کریں، اس کو اکثر موٹا کر دیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر اصلی متصل ہو اسی کلمہ میں تو وہ را باریک ہوگی. جیسے فرعون، شرعتن یا شرعتن. ٹھیک. نمبر 3، را ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اس سے پہلے والے حرف کے پر کیا ہو؟ زیر ہو تو را باریک ہوگی. جیسے ذکر، ذکر، بکر. ٹھیک ہے. فکر، یہ سارے ان میں کیا ہوگی؟ را باریک ہوگی. چوتھی جی، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو بھی را کیا ہوگی؟ جیسے خیرون تھا، وقف کیا تو کیا بن گیا؟ خیر. تو ذکر اور خیر یہ دونوں را کی صورتیں وقف کے ساتھ خاص ہیں. کس کے ساتھ؟ وقف کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور لہذا خیر میں خا کی زبر کو نہیں دیکھا جائے گا. را ساکن وقف میں اس سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن ہو تو پھر پچھلی زبر کو نہیں دیکھا جائے گا. نمبر 5، رائے ممالہ، امالہ سے پڑھی جاتی ہے. وہ را کیا ہوتی ہے؟ باریک. مج ریحا، امالہ کیا ہے جی؟ جھکانا زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف. جیسے دوسری روایت میں پڑھا جاتا ہے وضحا کو وضحی، وضحا کو وضحی واللیل اذا سجی. اچھا جی. اگلے صفحے پہ را کی وہ صورتیں جن میں خلف. تو خلف کسے کہتے ہیں عربی میں؟ 2 وجہوں. کسے کہتے ہیں؟ 2 وجہ. یعنی فرقن کی را میں 2 وجہ ہیں، تفخیم اور ترقیق. تفخیم موٹا کرنا، کس کی وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے را موٹی ہوگی. را ساکن کے بعد اسی کلمہ میں حروف مصالیہ پیو قو پیو پیو طین. کیسے؟ پیو طین. دوسرا ہے ترقیق. را قاف کے نیچے جو کسرہ ہے اس کی وجہ سے را کیا ہوگی؟ فیل طین. کیسے؟ فیل. اب را کیا ہو جائے گی؟ باریک. اچھا جی. اسی طریقے سے من مصر عین القطر، اصل اور وصل کے اعتبار سے اس میں مصر میں کیا ہے؟ تفخیم، اور عین القطر میں کیا ہے؟ ترقیق. دونوں کلموں میں خلف صرف حالت وقف میں ہے، جب وقف کریں گے. ٹھیک ہے. ویسے جو حرکت ہے اسی کے مطابق اس را کو پڑھا جائے گا، وصل کے مطابق. اچھا جی. رائے موقوفہ، جس پر وقف کیا جاتا ہے. تو جس پر وقف کیا اسکان ہو یا اشمام ہو تو تفخیم ترقیق میں ماقبل کے تابع ہوتی ہے. کیا ہوگی بھائی؟ والقمر، اگر را پر وقف بالروم کیا جائے تو تفخیم ترقیق میں حرف ماقبل کے تابع نہیں ہوگی. سمجھ گیا جی؟ بلکہ اپنی حرکت کے تابع ہوگی. جیسے منتشر، اب یہاں وقف کیا تو وقف میں اشمام کیسے ہوگا؟ منتشر، منتشر. اب را باریک کی ہے زیر کی وجہ سے، لیکن اشمام کیے پیش پر. اشمام کس پر گیا؟ ہاں، تو ماقبل کے تابع ہوگی. اور اگر کریں گے روم تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اپنی حرکت کے اعتبار سے منتشر، منتشر. اب چونکہ پیش پڑ رہے ہیں روم کے تھوڑی سی، تو اس پیش کی وجہ سے کیا ہوگی؟ حالت روم میں اور پڑی جائے گی. خوش رین، اب یہاں پر روم کریں گے، وقف کریں گے تو خوش موٹی ہو جائے گی، وقف بالاسکان کریں گے. اور اگر کریں گے روم تو خوش کیا ہو جائے گی؟ زیر کی وجہ سے باریک. را مشدد ایک را کے حکم میں ہے، اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے، پر یا باریک پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے من شری، تو اب یہاں پر شین کی زبر کا اعتماد را کے
تو مکمل را باریک ہوگی، ایسا نہیں ہوگا شوری، ایسا شری بولو ہاں۔ اسی طرح میو وہ بی کا میو ہاں، تو شاباش، تو میم کی جو پہلے والی زیر اس کا اعتبار۔ الف کی تفخیم اور ترکیب میں کیا مسئلہ ہے جی؟ موٹے حروف کے بعد الف آئے گا تو الف موٹا پڑ جائے گا، باریک حروف کے بعد آئے گا تو ہاں، تو اس اعتبار سے خلاصہ کیا ہوا کہ مفخم موٹے حروف ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 10۔ ایک تو 7 پڑھے تھے حروف مستعلیہ، دوسرا لام لفظ اللہ کا جیسے، اسی طرح را جیسے ابھی ہم نے را کے قاعدے پڑھے پور بھی ہوتا ہے، اسی طرح الف کہ موٹے حروف کے بعد الف بھی کیا ہوتا ہے؟ موٹا جی، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ، ان کو کہتے ہیں شبہ مستعلیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شبہ مستعلیہ، ٹھیک ہے، تو ان کی تفخیم عارضی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اور ایک باریک ایک غلطی بھی یہ ہوتی ہے کہ موٹے حروف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صاد باریک کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جیسے الف موٹا، موٹے حرف کے بعد الف موٹا ہوتا ہے، ایسے اس الف پر جو مد ہوتی ہے وہ بھی آخر تک شاباش، جیسے بولو والین، ایسا سمجھ شاباش۔ تفخیم میں مراتب ہیں کچھ حروف مفخمہ، تفخیم کے اندر 2 طرح کے مراتب ہیں جی، حروف کے اعتبار سے، اللہ خیر فرمائے، حروف کے اعتبار سے اور حرکت کے اعتبار سے۔ حروف کے اعتبار سے کیا ہے؟ سب سے زیادہ پر جو ہے لفظ اللہ کا لام ہے، اس سے کم او، اس سے کم صود اور غود، پھر وہ، پھر خوف اور خا، اور پھر را۔ تفخیم کے مراتب حرکت کے اعتبار سے سب سے موٹا حرف کون سا پڑھا جائے گا؟ جو زبر والا ہوگا اس کے بعد الف ہو، جیسے قول۔ اسی طرح وہ مفتوح جس کے بعد الف نہ ہو، قلیقو، قلیق۔ پھر مضموم محیطن، اب یہ موٹے ہونے میں اس سے کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ساکن مفخم ماقبل کتابی جیسے یاقو، یاقو یوں نہیں ہوگا، یاقو، یاقو طاعون، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ہوگا کون سا؟ جس کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ زیر ہوتی ہے، تو اس کی تفخیم سب سے نیچے، جیسے مستقیم، مستقیم نہیں کریں گے، مستقیم۔ بس تفخیم میں اتنا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں واو کے مزش ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ صاف معلوم ہوتی ہے یہ غلطی ہے عام طور پر پر حروف کو کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، ایسی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ باریک کرتے ہوئے اتنا مبالغہ کہ اس میں یا کے مزش یعنی امالہ کی کیفیت ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گویا کہ یہ تفخیم اور ترکیب میں افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔